یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میرا جو ہے وفاقی وزیر جو ہے اس کا وکیل میرے کندھے پہ چڑھ کے کوئی اور بات کرے. یہ ان کی اپنی جو کنفیوژن ہے حکومت کے اندر، اپنی جو دراڑ ہے یا اپنے ایک فکری انتشار ہے، وہ ان سے پوچھیے گا. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرائیویٹ وکیل جو ہے، اور وہ بھی حکومت کے کسی وزیر کا، وہ آ کر اٹارنی جنرل کے کندھے پر سوار ہو جائے. یہ کبھی ہوا نہیں. اس میں جو فوج کو بھی اور آرمی چیف کو بھی مشورے دیتے ہیں، وہ یہی لوگ جاتے ہیں. یہ جو وزیر صاحب، یہ وکیل صاحب کھڑے ہو گئے تھے، اب یہ جا کے مشورے آن بہاف آف دی گورنمنٹ. اٹارنی جنرل تو شریف آدمی ہے، مجھے لگتا ہے اس سے میں توقع نہیں کرتا ہوں، پر جو باقی ہیں، جو ان کے یہ لا منسٹر ہیں، جو ان کے اب ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ چونکہ ڈیفنس کے حوالے سے ان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ جا کے بالکل غلط مشورہ دے رہے ہیں. اور یہ فوج اور عدلیہ میں ایک کے درمیان ایک ٹکر چاہتے ہیں. جمال چیف وہ کہتے ہیں فوج کے حوالے کرو، یہ خود کرے گی، ان کی ٹکر ہو اور ہم راج کریں. یہ آرمی چیف کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ فوجی عدالتیں اگر لگانی ہے تو ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرو گے تو لگے گی، جیسے پہلے بھی ہوا 21 اور 23 جج صاحب نے پیدا کر دی ہے کہ ہم دوسرے دن کیس لگ گیا. ہم ملے ہفتے کے روز سیٹرڈے کو، کیس لگا تھرسڈے کے، 3 دن 4 دن 5ویں دن وہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی مائنڈ اپلائی کی ہوگی، اپنے لوگوں دوستوں سے کنسلٹ کیا ہوگا. یہ نیکسٹ ڈے لگا ہی نہیں. اگر نیکسٹ ڈے بھی لگا ہوتا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا. ہوتا ہی ہوا ہے کہ سیم ڈے آپ لگوانے کی بھی ریکویسٹ کرتے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. سر یہ بتائیں کہ ایک طرف اٹارنی جنرل صاحب حکومت کو پیش کریں، دوسری طرف ڈیفینس منسٹری کا پرائیویٹ وکیل پیش ہو رہا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور دونوں دیکھیں، پریفرنس ہمیشہ اٹارنی جنرل کی ہوتی ہے. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میرا جو ہے وفاقی وزیر جو ہے اس کا وکیل میرے کندھے پہ چڑھ کے کوئی اور بات کرے. یہ ان کی اپنی جو کنفیوژن ہے حکومت کے اندر، اپنی جو دراڑ ہے یا اپنے ایک فکری انتشار ہے، وہ ان سے پوچھیے گا. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرائیویٹ وکیل جو ہے، اور وہ بھی حکومت کے کسی وزیر کا، وہ آ کر اٹارنی جنرل کے کندھے پر سوار ہو جائے. یہ کبھی ہوا نہیں. اس میں آپ کو یہ چیز بھی عرض کروں کہ یہ بیسیکلی اٹارنی جنرل ہیز دی فرسٹ رائٹ آف آڈینس کسی بھی کیس، کسی دنیا میں، دنیا ساری میں. عدالت جو پوچھتی ہے وہ خود کھڑا ہو جائے، جس طرح لیڈر کی اپوزیشن ہاؤس میں ہوتا ہے کھڑا ہو جائے، ڈبیٹ ہیز ٹو گو ٹو ہیم. اس طرح اٹارنی جنرل بیٹھا ہوا کسی سول کورٹ میں، کسی ہائی کورٹ میں، کسی جج میں، اگر وہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے بات کرنی ہے، پروسیڈنگ ہی ہیز دا رائٹ آف فرسٹ آڈینس. تو اس میں اب گورنمنٹ کا بڑا عجیب موقف ہے. 3 جج اپنے آپ کو علیحدہ کر کے، پرویز صاحب، طارق مسعود صاحب اور منصور علی شاہ، 3 ججز پر اب گورنمنٹ آبجیکشن لے رہی ہے. پھر کہتے ہیں فل کورٹ بٹھاؤ. اب فل کورٹ کدھر سے فل کورٹ لائے؟ اب کہتے ہیں فل کورٹ لاؤ. تو یہ ان کو اپنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی. گورنمنٹ کو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو فوج کو بھی اور آرمی چیف کو بھی مشورے دیتے ہیں، وہ یہی لوگ جاتے ہیں. یہ جو وزیر صاحب، یہ وکیل صاحب کھڑے ہو گئے تھے، اب یہ جا کے مشورے آن بہاف آف دی گورنمنٹ. اٹارنی جنرل تو شریف آدمی ہے، مجھے لگتا ہے اس سے میں توقع نہیں کرتا ہوں، پر جو باقی ہیں، جو ان کے یہ لا منسٹر ہیں، جو ان کے اب ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ چونکہ ڈیفنس کے حوالے سے ان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ جا کے بالکل غلط مشورہ دے رہے ہیں. اور یہ فوج اور عدلیہ میں ایک کے درمیان ایک ٹکر چاہتے ہیں. جمال چیف وہ کہتے ہیں فوج کے حوالے کرو، یہ خود کرے گی، ان کی ٹکر ہو اور ہم راج کریں. یہ آرمی چیف کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ فوجی عدالتیں اگر لگانی ہے تو ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرو گے تو لگے گی، جیسے پہلے بھی ہوا 21 اور 23. بیرسٹر صاحب، آپ کو فل کورٹ پہ اعتراض ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس وقت اعتراض ہے. اس اسٹیج پہ اتنی بحث ہو چکی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ بحث ختم ہو جائے گی یا
یہ اس کا فیصلہ تو آ جائے گا. صاحب کورٹ بینچ چلے کی گا اور تشکیل ہے، آخری سوال. بینچ کی تشکیل اور سماعت کے لیے درخواستوں کا مقرر ہونا، فکسیشن ہونا، اس پر جو فریقین کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ جب سے یہ سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، اعتراضات عموماً گورنمنٹ کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں اور کئی دفعہ جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے بھی لگائے جا رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور جو حال ہی میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ آیا ہے اس میں کوئی معقول طریقہ کار نہیں لگا آپ کو، اور اس طرح کا کوئی طریقہ کار اگر ہو جس میں فریقین جو ہیں ان کے تحفظات دور ہو سکیں؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگا. دیکھیں جو بینچز کی تشکیل کا مروجہ قانون ہے اس کے مطابق تو چیف جسٹس صاحب اس سے بھی آگے گئے اور انہوں نے فل ساروں کو کہا کہ آئیے، ساروں کو کہا کہ آئیے. ہماری خواہش کی تھی یہی، ہم نے بھی یہی کہا کہ اس میں تنازع نہیں ہونا چاہیے. سب ججز کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ کیا سویلینز کو ملٹری کورٹ اسٹرائک کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے. یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے آئین میں، اور آئین کے تحفظ کا آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے. پاکستان کے عوام کو بڑے وضاحت کے ساتھ سبھی ججز اس چیز کا فیصلہ کر دیں. ہمارے سر آنکھوں پر جو بھی فیصلہ ہوگا اور عوام بھی اس پر اب اس کو متنازع کیا گیا ہے حکومت کی طرف بھی ہیں، سینئر وکیل بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں. آپ نے بھی بات کی کہ ان کا فارمولہ ہے کہ معاملہ تو فوج کے حوالے کرو اور خود راج کرو. یہ فارمولہ انہی کا ہے یا اس سے پہلے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کا مختلف ادوار میں رہا ہے؟ ذرا یہ بریف کریے. مختلف ادوار میں رہا ہوگا، پیپلز پارٹی کا کبھی نہیں رہا. ایک چیز آپ کو بتاؤں، میں انٹیریئر منسٹر بھی رہا ہوں پیپلز پارٹی کا، اور میں اس وقت بھی 1988 ٹو 1990 بہت بحث تھی کہ سندھ میں آرٹیکل 245 کے تحت کو نافذ کر کے، اور آرمی چیف اور پریزیڈنٹ غلام اسحاق ہم پہ دباؤ ڈالتے تھے، بی بی شہید پہ دباؤ ڈالتے تھے کہ آپ یہ فوجی عدالتیں لگنے دیں ورنہ سندھ میں افراتفری رہے گی. ایم گولی بند لاشیں اور وہ بڑا. اب ہم نے بی بی کا یہ فیصلہ تھا کہ میری گورنمنٹ ڈسمس کر دی، میں نے ملٹری کورٹس نہیں لگے. اب ملٹری کورٹس کا نہ لگایا جانا یہ ایک وہ چارج شیٹ جس پہ بی بی کو ڈسمس کیا گیا اس میں ایک چارج تھا کہ آپ نے آرٹیکل 245 کو انووک نہیں کیا. تو ہم پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ صادق نہیں آپ کی بات ہے.